ہر سال جتنے بھی ٹیکس عوام پہ لگتے ہیں اس کی ایڈوائزری بیوروکریسی جاری کرتی ہے۔ پرائم منسٹر ایک سٹیٹ کا ہیڈ ضرور ہوتا ہے، اگر وہ تمام تجاویزات جو ہے نا وہ بیوروکریسی اسے دیتی ہے، اور پھر بیوروکریسی اسے ماموں اس طرح سے بناتی ہے۔ آج میں وضاحت کروں گا کہ ہمارے گھر کا رینوویشن ہونا ہے، اس کا خرچہ اتنا آئے گا، لہٰذا پیسے پورے نہیں ہو رہے تو آپ فلاں جگہ پہ 5 روپے ٹیکس لگا دیں۔ پولیس کہتی ہے ہم نے یونیفارم بنوانا ہے، بجٹ نہیں ہے، آپ 10 روپے فلاں جگہ پہ فٹ کر دیں، فلاں جگہ پہ ٹیکس لگا دیں۔ صحت کا عملہ کہتا ہے کہ ادویات اور ہاسپٹل کی ملک میں بہت زیادہ کمی ہے، تو لہٰذا آپ 10-12 روپے یہاں پہ بھی ٹیکس لگا دیں۔ لیکن جب آپ ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں تو آپ کے مریضوں کو کوئی پوچھتا تک نہیں، اور جب آپ پولیس تھانے میں جاتے ہیں تو آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور اگر آپ غلطی سے انتظامیہ کے آفس چلے جائیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تمام کی تمام مراد اور تنخواہوں کے علاوہ جو اربوں خربوں کی کرپشن کرتے ہیں وہ بالکل الگ ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں سرکاری دفتروں میں، سرکاری اداروں میں رشوت کے بغیر آپ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ IMF نے رپورٹ جاری کی ہے 5500 ارب کی کرپشن پاکستان کے سرکاری اداروں میں کی گئی ہے، مطلب 8000 ارب روپے جو سرکاری طور پر سرکاری کاغذات پہ آ گئے ہیں۔ 5500 ارب روپے کی کرپشن، وہ جس کی نشاندہی IMF نے کی ہے، کل ملا کے کوئی 13000 ارب روپے بن چکے ہیں ابھی تک۔ مطلب اتنی کرپشن، اتنی مراعات ملنے کے باوجود بھی آخر سرکاری محکمے خسارے میں ہی کیوں جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اور پھر وہی خسارہ قرضے کی صورت میں پاکستان میں ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جو بھی بچہ پاکستان میں اس وقت پیدا ہو رہا ہے وہ مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ مالی سال 2024-2025 میں مالی خسارہ کتنا تھا پاکستان کے سرکاری محکموں کا جناب؟ 832 ارب روپے۔ اب آپ اس خسارے کو بھی 13000 ارب روپے میں ایڈ کر لیں، ڈال لیں، تو کوئی تقریباً 14000 ارب روپے بنتا ہے، اور یہ تمام کے تمام وہ مال ہے جو اب تک کاغذوں کی زینت بن چکے ہیں، اور جو کاغذوں میں نہیں ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر اتنی زیادہ کرپشن ہو رہی ہے تو پھر بھی محکموں میں بیٹھ کے کام کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آپ پرتگال میں اپنی نیشنلٹیاں لے رہے ہیں، آپ امارات بنا رہے ہیں، کوئی لندن کینیڈا میں اپنے بچوں کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے اربوں خربوں روپے دے رہا ہے۔ یعنی پاکستان میں آپ کرپشن کا جتنا بھی پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، یا جتنی بھی آپ کرپشن کر سکتے ہیں، اکٹھا کرنا ہے اکٹھا کریں، اس کے بعد آپ آرام سے بیرون ملک چلے جا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ آرام سے بیرون ملک پراپرٹی بنائیں، پھر جب حکومتیں چینج ہو تو صرف اور صرف ایک ٹکٹ لے کے آپ اسی ملک چلے جائیں، اور پاکستانی عوام کو مزید قرضے کی دلدل میں دھساتے چلے جائیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ بیوروکریسی کی آل اولاد آلریڈی بیرون ملک سیٹ ہو چکی ہے۔ وہ پاکستان میں صرف اور صرف مزدوری کرنے آتے ہیں، اپنا بینک بیلنس بڑھانے آتے ہیں، کرپشن کرنے آتے ہیں، اور پھر مزدوری بھی اربوں خربوں میں ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں جس طرح سے اوورسیز پاکستانی پاکستان کو چھوڑ کر اپنے پیاروں سے دور رہ کر ایک بڑی تعداد میں زر مبادلہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، جس سے پاکستان کی معیشت کا کچھ حد تک پہیہ چلتا ہے۔ یہی لوگ آتے ہیں کالی بھیڑیں اور اس پہیے کو پنچر کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو پاکستانیوں، آپ کو سوچنا ہوگا کہ ان کی آل اولادیں جو یہ فتوے جاری کرتے ہیں، فلاں ملک کی آپ کے دل میں ہمدردی ہے ادھر چلے جائیں، فلاں ملک میں آپ کے دل میں ہمدردی ہے ادھر چلے جائیں، تو ان سے پوچھنے والا کوئی ہو کہ آپ کی آل اولاد کدھر ہے؟ آپ کیوں ریٹائرمنٹ کے بعد ایک دن میں پاکستان میں گزارنا پسند نہیں کرتے؟ ایسی کیا نفرت ہے آپ کے دل میں پاکستان کے لیے کہ آپ نوکری کے ایک دن بعد ہی کیوں اسی دن ہی آپ نکل جاتے ہیں پاکستان چھوڑ کے؟ پاکستانیوں، اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں، ہزاروں بیوروکریسی کی مثالیں ہیں کہ وہ آئے پاکستان میں نوکری کی، اپنی دیہاڑی مزدوری پوری کی، پاکستان کو لوٹا اور باہر چلے گئے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ نظر ہی نہیں آئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آخر جو قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں، پہلے قرضہ لے کر موٹر وے بنایا، پھر اسی قرضے کو اتارنے کے لیے موٹر وے کو گروی رکھا، مطلب ایک جگہ کے ہزار بار قرضے لیے ہوں، تو وہ قرضے لگ کہاں پہ رہے ہیں؟ لیکن ان سے جب بھی کوئی سوال کرتا ہے تو وہ غدار بن جاتا ہے، ان سے جب بھی کوئی بات کرتا ہے وہ غدار نکل آتا ہے۔ آئینے کی طرح شفاف ہے میری باتیں، آئینے کی طرح صاف ہے میری باتیں، ہر چیز آپ کو آن لائن ڈیٹا فراہم کرے گی، جو بات میں نے ایک کی ہے۔ تو لہٰذا بند کمروں میں فیصلے بند کیجئے، خدا را عوام کے بارے میں سوچئے۔ عوام رہے گی آپ کے نیچے تو آپ مزید سال حکمرانی کر سکیں گے۔ اگر عوام ہی غربت سے مر گئی تو پھر آپس میں آپ لڑ کے مر جائیں۔